علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب نے جمع کرائی تھی، اور وہ ایڈجرنمنٹ موشن یعنی کہ تحریک التوا تھی کہ جو 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے نام لکھی تھی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے کہ وہاں پہ وہ اس کا ایکشن لیں، اس کا اس پہ نظر ثانی کریں. اور اس پہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے ایجنسیز کے لوگ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے کمروں میں انہوں نے کیمرے تصنیف کیے ہوئے تھے، فٹ کیے ہوئے تھے، ان کو زد و کوب کر رہے تھے، ان کے داماد کو، لوور جوڈیشری کے لوگوں کو انہوں نے ذرا خاموش، ان کے جو باقی لوگ تھے لوور جوڈیشری کے، ان کے لوگوں کو وہ زد و کوب کر رہے تھے، ڈرا دھمکا رہے تھے. اس کے خلاف ان بہادر ججز نے خط لکھا تھا، اور یہ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سب سے اہم چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی اٹھانے کی کوشش کی، پر بدقسمتی کے ساتھ اسپیکر کے آفس نے اور اس حکومت نے وہ ایجنڈا بالکل رد کیا اور اپنا ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ومزیکل ایک فضول ایجنڈا آئٹم وہاں پہ لائے تھے، جس کا کوئی وہ نہیں تھا ایجنڈا آئٹم، اور اس کے اوپر انہوں نے ان چیزوں پہ نظر ثانی نہیں کی. اور 2 اہم چیزیں، فارم 47 کے تحت 2 لوگوں نے آج حلف اٹھایا، اور وہ ہمارے لودھرا سے رانا فراز نون صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا NA 154 سے، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جو یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے یہاں پہ حلف بھی لیا تھا قومی اسمبلی میں. اور NA 81 سے جناب بلال چودھری بلال اجاز صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا، اور ان کی جگہ ایک دوسرے شخص کو انہوں نے، اور سعد اللہ ان کے سٹیز ابھی تک چل رہے ہیں، احسان اللہ ورک صاحب کے اور سعد اللہ بلوچ صاحب کے سٹیز چل رہے ہیں. یہ اس موجودہ حکومت نے جو فارم 47 کے تحت مصنوعی طور پہ بنی ہے، وہ لوگ غلط طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ڈی سی کر رہے ہیں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے ساتھ حکومت کی ڈیل ہوئی ہے کہ اس کو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں کینیڈا بحیثیت سفیر، اور وہ 20 سیٹیں انہوں نے ہماری مزید ٹارگٹ کی ہیں. اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ہر موقع پہ ہم لوگ اس کا تدارک کریں گے. بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو. دیکھو، سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں مضبوط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی آزاد ہے، اور ایوان تب مضبوط ہو جاتا ہے جب پبلک امپورٹنس کے سارے ایشوز آپ ایوان کے فلور پہ ڈسکس کر لیں اور اس پہ بحث ہو. جو ایڈجرمنٹ موشن ہم نے دی تھی وہ عدلیہ کے آزادی ریلیٹڈ تھی، کیونکہ جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. ایسے اس قسم کے ایڈجرمنٹ میشن کو نہ الاؤ کرنا، اس پہ پارلیمان میں بحث نہ کروانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت اس عدلیہ کے انٹرفیئرنس میں کے گناہوں جرم میں برابر کا شریک ہے. حکومت پہ انگلی اٹھی ہے، حکومت کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے. اب سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے ہماری استدعا ہے کہ آپ لارجر بینچز سے بنائیں. پہلے اس قسم کے کیسز آئے ہیں وہ منیمم 9 یا 12 ججز سنتے رہے. آپ بھی مہربانی فرما لیں 12 ججز کی فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کے طریقے سے اقدامات کرے، کیونکہ یہ ایک اوپن اور شٹ کیس نہیں ہے. جس طرح افتخار محمد چودھری صاحب ڈپوز ہو گئے اس وقت ایک ہی آواز تھی کہ جس وقت آپ اس کو ریسٹور کریں گے تحریک ختم ہو جائے گی. یہ اس قسم کا کیس نہیں ہے. بڑے سارے آرڈر کرنے پڑیں گے، اقدامات کرنے پڑے گی تاکہ میک شور ہو جائے فیوچر میں کوئی عدلیہ میں انٹرفیئرنس نہ کرے. عدلیہ کو زیر عتاب اور زیر انڈر پریشر کوئی نہ لے کے آئے، یہ لازم ہے. آج ہم نے ایون پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے کسی MNA کو بھی کوئی گمنام قسم کا فون کال آئے گا، ہم اس ایشو کو بھی سپریم کورٹ اور ہم پارلیمان کے سامنے لے کے آئیں گے. پارلیمان کے فلور پہ اس پہ بحث کرنا بہت لازم ہے. ہم دوبارہ مطالبہ کریں گے کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ بھی ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے کہ اس پہ ہر صورت اس پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کرنی ہے. آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا PDM کی جو حکومت تھی ساری سب جوڈس حکم پہ ججز پہ بھی یہ بحث کرتے تھے. آج عدلیہ کی آزادی کی بات آئی تو انہوں نے اس پہ بحث نہیں کروائی. اس کی ہم مذمت کرتے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ دوبارہ اس پوائنٹ کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی کو میڈیکل اٹینشن صحیح طرح دی جائے.
اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر ان کو جا کے دیکھ سکیں اور ان کا علاج کر سکیں، کیونکہ وہ ان کو ڈینائی ہو رہا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب کو بہت بڑی ریلیف ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور سابق خاتون اول بشرا بی بی ان کے خلاف سزا معطل ہوئی ہے اور ضمانت ہوئی ہے. پوری قوم کو خوشی ملی ہے، لیکن سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اتنا ٹائم قوم کا کیوں ضائع کیا گیا، اور وہ شخص جس کے ایک دستخط پہ کروڑوں روپے لوگ نچھاور کرتے ہیں، کبھی شوکت خانم کے نام پہ، کبھی نمل یونیورسٹی کے نام پہ، کیا کرپٹ ہو سکتے ہیں جب سپریم کورٹ نے خود ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے جس سے امید بندی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو سائفر کے جھوٹ کے پلندے سے بھی نجات ملے گی. القادر ٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹرسٹ بنایا. ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اعتماد، وہ اس کے بینیفیشری نہیں ہیں. اور القادر ایک یونیورسٹی بنے گی جس میں آپ کے ہمارے بچے تصوف پڑھیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں پڑھیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام اور ساتھ میں ولی اللہ حضرات کے بارے میں وہ پڑھیں گے. ایک ایسے رفائی، ایک ایسے دینی کام کے خلاف آپ نے، عمران خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ کیا. انشاءاللہ جس طرح کل پشاور کے عوام نکلے ہیں اور عمران خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، آپ نے آج دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر محترم چیف جسٹس صاحب پہلے دن ہی یہ لے لیتے تو اتنی بڑی کنٹراورسی کریٹ نہ ہوتی. اور یہ اچھا ہوا کہ کسی کمیشن سے ہمیں نجات ملی ہے، کیونکہ کسی بھی کیس کو کھڈے لائن کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کسی کمیشن کے سپرد کر دیں. دوسری بات یہ ہے، پارلیمنٹ میں ہم کھڑے ہیں، میں محترم سپیکر صاحب سے احترام کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ باقی اپنے ساتھیوں کی طرح شاید فارم 47 والے نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑے فارم 47 کی حکومت کے سامنے بیٹھ کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب سے بصد احترام کہ میں نے اور محترم ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب نے ایڈجرنمنٹ موشن موو کی کہ ان 6 جج حضرات نے جو لیٹر لکھا ہے اس پہ اس قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، تاکہ جو ان کا پروٹیکشن چاہیے اس پہ پارلیمنٹ حکومت کو ڈائریکشن دے. اور مت بولیے اگر کسی کو علم نہیں ہے، قانون سازی یہاں ہوتی ہے، آئین سازی یہاں ہوتی ہے. اور جتنے محترم جج صاحبان ہائی کورٹ میں آتے ہیں یا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر پرماننٹ ہوتے ہیں، اس کا آخری فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کی ججز کمیٹی سے توثیق کے بعد ہی کوئی جج ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا پرماننٹ جج بنتا ہے. میں خود اس کمیٹی کا 3.5 سال ممبر رہا، اس لیے یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ جج صاحبان کو پروٹیکشن دی جائے، کیونکہ جن جج صاحبان کو آخری لیول پہ جا کے پارلیمنٹ کے دستخط سے ان کو اپنی سیٹ ملتی ہے، تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محترم جج صاحبان کو پروٹیکشن دے. اور آئین کا جو پریمبل ہے اس میں آبجیکٹو ریزولوشن جو آرٹیکل 2A ہے وہ انشور کرتا ہے کہ عدلیہ کی جو غیر جانبداری انڈیپینڈنس اس کو انشور کیا جائے گا. تو آج اگر اس پارلیمنٹ سے ججز کو پروٹیکشن نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈجرنمنٹ موشن لینا چاہیے تھا، نہیں لیا، ہم دوبارہ موو کریں گے. بہت شکریہ. عمران خان